السلام علیکم، امید رکھتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام شہروز خان ہے، میں نوشہرہ کا رہائشی ہوں۔ میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرا تعلق ملبری فوڈز جو کہ کراچی کی کمپنی ہے اس کے ساتھ پچھلے 4 مہینے سے ہے۔ یہ کمپنی ایک فیئر کمپنی ہے، اس کا بہت اچھا ریکارڈ ہے، میرے ساتھ کمپنی کے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ جو کمٹمنٹ کمپنی مجھ سے کرتی ہے وہ ٹائم پہ ہوتا ہے، ہر کمٹمنٹ پوری کرتی ہے کمپنی ہمارے لیے۔ کمپنی کو بدنام کیا جا رہا ہے مارکیٹ میں، رب نواز نامی شخص ہے جو کہ کمپنی کو بدنام کر رہا ہے۔ اس کی پکچر میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ میں کیمرے کے اس کی پکچر ذرا آپ لوگ کو دکھا دوں کہ یہ شخص ہے وہ، اس کا نام رب نواز ہے، پشاور کا رہائشی ہے۔ یہ کمپنی کو بدنام کر رہا ہے، کمپنی کے آنر کو بدنام کر رہا ہے کہ یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ تو لہٰذا میں اپنے تمام FMCG KPK آل پاکستان FMCG ڈسٹریبیوٹر سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بندے سے آپ لوگ کوئی تعلق ملبری فوڈز کے حوالے سے نہ رکھیں۔ یہ بندہ مارکیٹ کا ایک کرپٹ انسان ہے، اس نے ہمارے ڈسٹریبیوٹر سے بہت پیسے مارے ہیں۔ 70,000 روپے اس نے ہمارے تیمرگرہ کے ڈسٹریبیوٹر سے مارے ہیں۔ 2.5 لاکھ روپے اس کی وجہ سے میرے منگاور ڈسٹریبیوٹر کے پاس پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک، جس کو کم از کم 2 سے 2.5 مہینے ہو رہے ہیں۔ 15 جنوری کو یہ اسٹاک گیا تھا یہاں سے، اور 2.5 لاکھ روپے ابھی تک منگاور ڈسٹریبیوٹر کے پاس ہمارے پھنسے ہوئے ہیں۔ جو اب اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کمپنی کے حوالے سے میں ایز اے انویسٹر میں ادھر کام کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے میرے بزنس کو بھی بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں نے انویسٹمنٹ کی ہے، اس لیے انویسٹمنٹ کی ہے کہ میں 2 روپے حق حلال کی کما سکوں، لیکن اس کی وجہ سے کمپنی بہت زیادہ مارکیٹ میں بدنام ہو رہی ہے۔ یہ ہمیں بدنام کر رہا ہے۔ کمپنی کے جو آنر ہیں حسین صاحب، انہوں نے بھی اس کے خلاف قانونی کارروائی کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں اس کی طرف، قانونی کارروائی کی طرف۔ اگر مجھے میرے بزنس کو اس کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو میں بھی انشاءاللہ قانونی کارروائی کی طرف جاؤں گا۔ میری آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ کوئی بھی ڈسٹریبیوٹر FMCG کا اس بندے کے ساتھ کوئی رابطہ نہ رکھیں۔ یہ ہماری کمپنی ہے ملبری فوڈز، یہ پروڈکٹس ہیں ہماری۔ الحمدللہ یہ بہت بہترین چل رہا ہے، بہت ایکسٹریم کوالٹی ہے۔ آپ انشاءاللہ اس پہ ورک کریں، کام کریں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ اور رب نواز کے حوالے سے میں یہ کہتا جاؤں کہ اس نے 1 لاکھ روپے کی مجھ سے بھی ڈیمانڈ کی تھی، جو کہ مجھے حسین صاحب نے منع کر دیا تھا اس کو دینے سے۔ تو آپ اس کرپٹ بندے سے ہٹ کے رہیں، رکے رہیں، اور اس سے کسی قسم کا تعلق نہ یہ رکھیں۔ بتائیں کہ یہ جو رب نواز بندہ ہے یہ اب کمپنی میں موجود کسی سیٹ پر ہے؟ ایک یہ بات بتائیں، دوسرا اس سے جڑا ہوا سوال یہ بھی ہے، یہ بھی بتائیں کہ آیا یہ کمپنی کا اب کتنا قرض دار ہے، اور کہاں کہاں سے اس نے فراڈ جو آپ کے سامنے آیا ہے وہ کون کون سے علاقے ہیں؟ کمپنی نے اس کو 16 سے 17 جنوری کو فائر کر دیا تھا، لیکن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس کو کمپنی نے ٹرائل بیس پہ لیا تھا۔ اس کے پاس کوئی کمپنی کا اپائنٹمنٹ لیٹر نہیں ہے، کسی قسم کا اس کے پاس کوئی بات نہیں ہے کہ یہ بتا سکے کہ میں اس کمپنی کا نمائندہ تھا۔ اس کو کمپنی نے ایز اے RSM ٹرائل بیس پہ لیا تھا، لیکن اس کی کوئی ورکنگ نہیں تھی، زیرو ورکنگ کی وجہ سے اس کو کمپنی نے فائر کر دیا۔ اس کے جو ایکسپینسز تھے وہ اس کو ادا کر دیے گئے ہیں، جو 50 سے 60 ہزار روپے اس کو ادا کر دیے گئے۔ اس کے 40-45 ہزار بن رہے تھے، کمپنی نے اس کو 50 سے 60 ہزار ادا کیے ہیں۔ اور سیکنڈلی میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اس نے تیمرگرہ سے 70,000 روپے جیا فوڈز کے نام پہ کمپنی ہے، اس سے اس نے لے کے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائے ہوئے، اور منگاور ڈسٹریبیوٹر سے اس نے ہمارا جو ڈسٹریبیوٹر ہے اس میں 2.5 لاکھ روپے میری اپنی ملبری کی پیمنٹ اس ڈسٹریبیوٹر کے پاس اس کی وجہ سے پھنسی ہوئی ہے۔ اچھا یہ بتا دیں کہ اس کا کتنا عرصہ ہوا ہے کمپنی کے ساتھ، اور آپ سے کس مد میں 1 لاکھ روپے کا ڈیمانڈ کیا تھا؟ اس نے مجھ سے اس بات میں ڈیمانڈ کیا تھا کہ میں آپ کو کمپنی سے سٹاک لے کے دوں گا، مطلب جو کمپنی کی ایگریمنٹ ہمارا ہوا تھا 6 لاکھ روپے پہ ایگریمنٹ ہوا تھا سٹارٹ کا، 6 لاکھ روپے میں سے اس نے کہا تھا 6 لاکھ کا آپ کو سٹاک آئے گا، جو کہ مجھے نہیں آیا، مجھے 5 لاکھ کا سٹاک آیا۔ جب 5 لاکھ کا سٹاک آیا تو میں نے کمپنی فون کیا، آنر کو فون کیا کہ میری تو رب نواز سے یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ 6 لاکھ کا سٹاک آئے گا، یہ 5 لاکھ کا کیوں ہے؟ رب نواز مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے 1 لاکھ روپے کی۔
تو آنر نے مجھے یہ کہا حسین صاحب نے کہ اس کو آپ 1 روپے بھی مت دیں جب تک آپ کو میں کریڈٹ نوٹ ایشو نہ کروں، جو کہ کمپنی کی پالیسی ہے۔ کریڈٹ نوٹ ایشو ہوتا ہے، اس کے بعد ہم اپنے ہر جو بھی کمپنی کا نمائندہ ہوتا ہے اس کو ہم اس کی پیمنٹ ادا کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ بندہ جو ہے رب نواز، اس کے ساتھ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے یا کوئی لین دین کرنا چاہتا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی؟ ہماری اگر کمپنی کے لحاظ سے اگر اس کے ساتھ کوئی کاروبار ملبری کے لحاظ سے کرنا چاہتا ہے تو ملبری اس کی کسی قسم کی ذمہ داری نہیں لیتی، کیونکہ یہ ملبری سے فائر کر چکے ہیں ہم اس کو ہم نکال چکے ہیں، اسی وجہ سے کیونکہ ہمیں مارکیٹ سے اس کی بہت زیادہ آوازیں آ رہی تھی کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو نکال دیا ہے کمپنی۔ ہم اس کی ذمہ داری کسی قسم کی ذمہ داری کمپنی نہیں لیتی۔ مطلب یہ کسی کے ساتھ اگر کوئی لین دین کرے گا تو کمپنی اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی، ہم اس کے ذمہ دار نہیں، یہ اس کا خود ذمہ دار ہے، ہر لین دین کا یہ خود ذمہ دار ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں ملبری فوڈز، یہ ہماری کمپنی کا نام ہے ملبری فوڈز۔ اگر اس حوالے سے FMCG میں کوئی بھی اس کے ساتھ کسی قسم کی لین دین کرتا ہے تو اس کی کمپنی ذمہ دار نہیں ہے۔ کس کے ساتھ؟ رب نواز کے ساتھ اگر کوئی بھی FMCG کا ڈسٹریبیوٹر ملبری کے حوالے سے کوئی بھی لین دین کرتا ہے تو اس کی کمپنی ذمہ دار نہیں ہے۔